موسى مصطفى وعلى آله وصحبه محمد المصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق على رسوله النبي الأمين الكريم نحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين پریشانم مغثنی یا رسول اللہ شہاب بس نوازی کن طبیبہ چارہ سازی کن مریض درد نسیانم مغثنی یا رسول اللہ. حاضرین بزم قابل مبارکباد ہیں آپ سبھی حضرات کہ آج کی عظیم الشان اجلاس میں جو ذکر شہید اعظم کے نام سے منسوب ہے آپ تشریف لائے ہوئے ہیں. دعا ہے کہ مولا کریم جناب حسنین کریمین کے توسل سے آپ سب کی حاضری کو قبول فرما دیں. کافی دیر سے نعت و منقبت کے اشعار آپ سماعت کر رہے ہیں، وقت بھی زیادہ ہو چکا ہے. ایک مرتبہ پورا مجمع درود پاک پڑھے. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد کما تحب وترضى ان تصلي عليه صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جو دہتی آگ کے شعلوں پہ سویا وہ حسین، جو دہتی آگ کے شعلوں پہ سویا وہ حسین، جس نے اپنے خون سے دنیا کو دھویا وہ حسین. جو دہتی آگ کے شعلوں پہ سویا وہ حسین، جس نے اپنے خون سے دنیا کو دھویا وہ حسین. اور جو جواں بیٹے کی میت پہ نہ رویا وہ حسین، جو جواں بیٹے کی میت پہ نہ رویا وہ حسین، جس نے سب کچھ کھو کے پھر بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین. اور مرتبہ اسلام کا جس نے دوبالا کر دیا، خون سے اپنے دو عالم میں اجالا کر دیا، جس نے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام. کلمہ توحید ہے تیری شہادت حسین، تو نہ ہوتا تو نہ رہ جاتی صداقت حسین. تیری قربانی نے زندہ کر دیا اسلام کو، یہ رہے گا تا ابد تیری بدولت حسین. اور حال اپنا کچھ بھی ہو اپنا عقیدہ ہے یہی، حال اپنا کچھ بھی ہو پر اپنا عقیدہ ہے یہی. بخشوائے گی ہمیں تیری محبت حسین، بخشوائے گی ہمیں تیری محبت حسین. بارگاہ رسالت میں ایک مرتبہ پھر درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد کما تحب وترضى بأن تصلی علیہ. یہ شہدائے کرب و بلا کانفرنس کی پاکیزہ محفل ہے، جس میں ذکر امام حسین کے پاکیزہ الفاظ سے، جملوں سے آپ اپنی مرجھائی ہوئی دل کی کلی کو سرسبز و شاداب کر رہے ہیں. سب سے پہلے آپ یہ سمجھتے چلیں کہ حسین اعظم کا ذکر کرنا ہمارے لیے باعث برکت و نجات ہے، اور ہونا یہی چاہیے کہ ہر گھر میں نہ صحیح لیکن محلے میں ذکر پاک کی ایک محفل ضرور ہونی چاہیے، اور ہو سکے تو ہر گھر میں ہو ذکر پاک حسین کی محفل.
لیکن ہم جب ذکر پاک کی باری آتی ہے تو نیندیں بھی ہماری آنکھوں میں غالب آتی ہیں، ہماری جیب کی فراوانی بھی کم ہو جاتی ہے، اور ہمارے جاگنے اور سننے کی قوت بھی کم ہو جاتی ہے۔ ہم انتظام و اہتمام نہیں کر پاتے ہیں۔ بعض جگہوں پر تو ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ الحمدللہ غلامان امام حسین کا وہ جذبہ ہوتا ہے کہ وہ محرم شریف کے اس مہینے میں اپنے مدرسے یا مسجد کے دروازے پر 1 محرم سے لے کر 10ویں محرم تک لگاتار ذکر امام حسین کی محفل سجاتے ہیں۔ اس کے بعد اس پاکیزہ اور مقدس محفل میں ہر دن شیرنی وغیرہ کا انتظام کسی نہ کسی کی جانب سے ہوتا ہے، 10 کلو لگے یا 20 کلو لگے، اس لیے کہ ان کا ماننا یہ ہوتا ہے کہ حسین اعظم اپنے نام پر خرچ کروانے سے پہلے ہمیں کہیں نہ کہیں سے اتنا عطا کر دیتے ہیں، اور یہ حقیقت ہے۔ جو غلام حسین ہوتے ہیں ان کا یہی جذبہ اور یہی ان کی عقیدت ہوتی ہے۔ جہاں ہم لوگ پروگرام کر رہے ہیں محرم شریف کے حوالے سے، اور ہمارے بڑے بھائی شمیم بھائی کی نعتیں سنی جا رہی ہیں، منقبت پاک کے اشعار سنے جا رہے ہیں، وہاں بھی آپ جیسے انسان ہی بستے ہیں اس محلے میں، لیکن الحمدللہ انہیں اس بات کا علم ہے کہ ہمارے پورے محلے میں اگر ایک محفل ذکر امام حسین کی ہو گئی تو امام حسین کی روحانی فیضان سے ہمارے پورے محلے کو اللہ تعالیٰ سر سبز و شاداب فرما دے گا۔ اس لیے کہ جب ان کا فیضان برسنے پر آتا ہے تو اس میں گورا کالا نہیں دیکھا جاتا، اپنا پرایا نہیں دیکھا جاتا، چھوت اچھوت نہیں دیکھا جاتا، کسی قسم کا بھید بھاؤ نہیں ہوتا ہے۔ جب ان کا فیضان کربلا کی زمین سے برسنا شروع ہوتا ہے تو اس فیضان والے بادل کے نیچے جس کا بھی سر آ جاتا ہے اللہ تعالیٰ حسین اعظم کے روحانی فیضان سے اسے مالا مال کر دیتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بچوں کی حوصلے کو قبول فرمائے اور اس پاکیزہ محفل کو بھی اپنی بارگاہ میں قبولیت کا شرف عطا فرمائے۔ قرآن مقدس کی بہت ہی مشہور آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد چاہو، بے شک اللہ صابروں کے ساتھ ہے۔ سرکار امام حسین کی تاریخ ہمیں جاننے کی ضرورت ہے۔ اگر آج آپ سے کوئی شخص آپ کا نام پوچھتا ہے تو آپ بتا دیتے ہو کہ میرا نام محمد عمران ہے۔ آپ کے والد صاحب کا نام کوئی پوچھا تو آپ بتا دیتے ہو میرے والد صاحب کا نام محمد ذیشان ہے۔ آپ کے دادا کا نام کسی نے پوچھ لیا تو آپ بتا دیتے ہو کہ میرے دادا کا نام محمد فرقان ہے، آپ کے پردادا کا نام عبد الرحمن ہے۔ اس طریقے سے آپ اپنے شجرے میں کم سے کم 3 پشتوں کے نام تو یاد ہی رکھتے ہیں، اپنے باپ کا نام، اپنے دادا کا نام، اپنے پردادا کا نام، اور بھی یادداشت اچھی ہے، قوت حافظہ مضبوط ہے تو اپنے لکڑ دادا کا نام بھی آپ کو یاد ہوگا، 7 پشتوں کے نام آپ کو یاد ہوں گے۔ لیکن افسوس تو اس وقت ہوتا ہے کہ حسین حسین کا نعرہ لگانے والا نوجوان اسے اس بات کا علم بھی نہیں ہوتا ہے کہ حسین کے والد کا نام کیا ہے، حسین جس کے بیٹے ہیں اس باپ کا نام کیا ہے، حسین جس کی اولاد ہے اس باپ کا نام کیا ہے۔ افسوس تو تب ہوتا ہے جب ہم اپنے نانا کا نام یاد رکھتے ہیں لیکن حسین کے نانا کا نام ہمیں یاد نہیں ہوتا ہے۔ افسوس تو تب ہوتا ہے جب ہم اپنی دادی کا نام یاد رکھتے ہیں لیکن حسین کی دادی کا نام یاد نہیں ہوتا ہے۔ اور غلامی کا حال یہ ہے کہ ہم صبح سے لے کر شام تک کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں، حسین اعظم کی غلامی میں کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں حسین اعظم کی محبت میں۔ لیکن جتنے حسین اعظم کے دم بھرنے والے لوگ ہیں، میرا ایک سوال ان سے ہے، اگر یہ حسین اعظم کے والد کا نام یاد رکھا ہے، ان کے دادا کا نام بتا دے، ان کے نانا کا نام بتا دے تو یقیناً میری طرف سے اچھا خاصا انعام ہوگا۔ افسوس ہوتا ہے مجھے اپنے نوجوانوں پر اور اپنی قوم کے ان فردوں پر افسوس ہوتا ہے
जिन्हें अपने दादा का नाम तो याद होता है, लेकिन जिस हुसैन का दिया हुआ खाया जा रहा है, जिस हुसैन का दिया हुआ पिया जा रहा है, जिस हुसैन के नाम पर 10 दिन हम रात के नींदें कुर्बान कर देते हैं, उस हुसैन के दादा का नाम हमें नहीं याद है, उस हुसैन के नाना का नाम हमें नहीं याद है, उस हुसैन के बाप का नाम नहीं याद है, यहाँ तक नहीं याद होता है कि जिस हुसैन ने करबला में अपनी जान की कुर्बानी पेश की है, उस हुसैन का कोई भाई भी था कि नहीं, उस हुसैन के अगर भाई थे तो उन भाइयों का नाम क्या था। तो सबसे पहले जलसा करने का जो मकसद है, हमारे इस इलाके में, आपके इलाके में अल्हम्दुलिल्लाह पहला मुहर्रम हमारा है। मैंने देखा कि इन सारी चीजों से लोग बहुत दूर हैं, समझ रहे हैं आप, ये बात सच्ची है, सारी चीजों से बहुत दूर हैं। आप नजराना देंगे तो मुझे, तो मेरी आदत ये नहीं कि मैं आपकी तारीफ करूंगा, आपके अंदर जो कमियां हैं वो मैं बताकर जाऊंगा। मैं आईना हूँ, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट। मुझे तो फिक्र ही नहीं होती लोग दोबारा बुलाएंगे या नहीं बुलाएंगे, हुसैन आजम का कोड़ा जिस पर पड़ेगा वो बुला ही देगा, समझ रहे हैं आप। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम। सबसे पहला सबक मैं आपको देकर जा रहा हूँ मानसिंह के मुसलमानों। अभी देखिए अभी जनाब कुर्बान भाई ने इतना शरीफ पढ़ी, तो आपसे कहा नारा लगाने के लिए बीच में, कहा गया कि नहीं, बोलिए ना भाई, बोलने में क्या कहा गया। आप मानसिंह में रहते, मानसिंह पुरवा में हैं, मानसिंह पुरवा के लोगों का मान रखने के लिए ममहर का इंसान नारा लगाया है, मालूम है कि नहीं आपको। तो आपको नारा तो कम से कम लगाना चाहिए ना, अगर कहा गया आपको नारा लगाने के लिए तो नारा लगाना चाहिए। मैं नारा लगाता हूँ, आप जवाब दीजिए जरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, जश्न इमाम हुसैन, जश्न शुहदाए करबला, गौस का दामन, खाजा का दामन, वारिसे पाक का दामन, ससुराल का दामन। अब जिनकी हुई नहीं वो पहले कह रहे नहीं छोड़े, और जब हो जाएगी तो अल्लाह जाने का हाल होगा। दुरूद शरीफ पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम। सलातु व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे पहले आप ये समझें, जो मेरा हुसैन करबला की तपती हुई रेत पर इस्लाम को बचाने के लिए अपने जिस्म का आखिरी कतरा दे दिया था, उस हुसैन के बड़े भाई का नाम हजरत इमाम हसन है, उनके छोटे भाई का नाम हजरत इमाम हुसैन है, उनके छोटे भाई का नाम हजरत इमाम मोहसिन है। ये नाम तारीख में नहीं आता है, इसलिए कि बचपन में आपका इंतकाल हो गया था। हजरत इमाम हसन, हजरत इमाम हुसैन, हजरत इमाम मोहसिन, अल्लाह अकबर, ये तीनों भाई हजरत अली के बेटे हैं। किसके बेटे हैं? आपके वालिद का नाम हजरत अली करमुल्लाह वजहुल करीम, यानी हजरत इमाम हुसैन के वालिद का नाम हजरत अली है, हजरत इमाम हसन के वालिद का नाम हजरत अली है, हजरत इमाम मोहसिन के वालिद का नाम हजरत अली है। हजरत अली उस शख्सियत का नाम है कि जो फातिह खैबर है, अली हैदर है, दामादे पैगंबर है। जिस खैबर के दरवाजे को हजरत अली ने उखाड़ कर बाएं हाथ में लेकर दुश्मनों की तरफ से आने वाले वार को रोकने के लिए ढाल बना रखा था, उस खैबर के दरवाजे को जब मेरे अली ने जमीन पर गिरा दिया तो तारीख खैबर बताती है कि 40 पहलवान मिल करके उस खैबर के दरवाजे को हिला तक नहीं सके। आप अंदाजा कर लीजिए कि बाप कितना ताकत वाला था। हजरत इमाम हुसैन के वालिद साहब कितने ताकत के मालिक थे। वो खैबर का दरवाजा जिसको ढाल बनाकर, अब ढाल आप समझ रहे हैं कि दुश्मन सामने से कभी दाएं वार करता है तो ढाल दाएं ले जानी पड़ती है, कभी बाएं वार करता है तो ढाल बाएं ले जानी पड़ती है, कभी सर पर मारा तो ढाल सर पर, कभी घुटनों पर वार किया तो ढाल घुटनों पर, कभी पुष्ट पर वार करता है तो ढाल पीछे होती है, वो भी ढाल बाएं हाथ में होती
ہوتی ہے تلوار داہنے ہاتھ میں ہوتی ہے، جس طریقے سے وار کرنے والے کی حرکت ہوتی ہے اسی طریقے سے ہماری ڈھال چلا کرتی ہے۔ آپ اندازہ کرو، حضرت علی نے دروازے کو اکھاڑا تھا، بائیں ہاتھ میں لے رکھا تھا اور ڈھال بنا رکھا تھا، اور علی نے جب دروازے کو زمین پر گرا دیا تو 40 پہلوان مل کر کے اس دروازے کو ہلا تک نہیں سکے تھے۔ جب باپ اتنی طاقت والا ہے تو بیٹا کتنی طاقت والا ہوگا؟ جب باپ کی طاقت کی عالم ہے تو بیٹا بھی تو طاقتور ہوگا۔ اسی طاقتور باپ کے بیٹے کا نام ہے حضرت امام حسین۔ باپ خیبر کے قلعوں کو ہلا ڈالا تھا، باپ اپنی طاقت کی بنیاد پر خیبر کے قلعے کو ہلا ڈالا تھا، بیٹا اپنی طاقت کی بنیاد پر کربلا ہلا ڈالا ہے۔ باپ بھی طاقت والا، بیٹا بھی۔ اچھا اتنے میں 50 لوگ آپ ہو، 50 میں کسی ایک کو اگر نام یاد آ گیا ہو تو بتائیے حضرت امام حسین کے ابا کا نام؟ علی اپنے ابا کا نام نہیں نہ لے رہے ہو بیٹا، آگے پیچھے حضرت وغیرہ لگاؤ نا۔ کیا نام ہے؟ یہ سبق پڑھا کر جا رہا ہوں، تقریر پھر کبھی انشاءاللہ ہو جائے گی، آواز بہت متاثر ہے۔ کل بھی بولنا ہے پرتاپ گڑھ میں ایک جگہ ہے بیرا پور، انشاءاللہ تعالی وہاں کل خطاب ہوگا۔ تو آپ بتائیں حضرت امام حسین کے والد کا نام؟ ہماری قوم کے لیے بہت ضروری ہے۔ حضرت امام حسین کے والد کا نام حضرت علی۔ حضرت امام حسین کے بڑے بھائی کا نام حضرت امام حسن۔ حضرت امام حسین کے چھوٹے بھائی کا نام حضرت امام محسن۔ یہ 3 بھائی حضرت امام حسن، حضرت امام حسین، حضرت امام محسن، یہ تینوں حضرت علی کی اولاد ہیں۔ حضرت علی جب اتنی طاقت کے مالک ہیں تو بیٹا حسین کتنی طاقت والا رہا ہوگا۔ علی کی طاقت یہ ہے کہ آپ نے خیبر کو ہلایا تھا، اور حسین کی طاقت یہ ہے کہ آپ نے کربلا کے میدان کو ہلایا۔ اللہ اکبر۔ اب حضرت علی کی بیوی کا نام یعنی حضرت امام حسین کی ماں کا نام، ہاں ماشاءاللہ، حضرت فاطمہ خاتون جنت، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ کیا نام؟ حضرت فاطمہ۔ آپ کے والد کا نام حضرت علی، آپ کے والدہ کا نام حضرت فاطمہ، اور حسین کے نانا کا نام، سبحان اللہ سبحان اللہ، پیار سے بولو نا سبحان اللہ۔ حسین کے نانا کا نام محمد رسول اللہ۔ حسین کے نانی کا نام حضرت خدیجۃ الکبریٰ، حضرت خدیجۃ الکبریٰ۔ میرے حسین کا خاندان لاجواب ہے، میرے حسین کا پریوار لاجواب ہے۔ میرا حسین کرب و بلا کے میدان میں تھا، ایک طرف یزیدی خیمہ لگا ہوا ہے، دوسری طرف حسینی خیمہ لگا ہوا ہے، ایک طرف یزید کے سپاہی موجود ہیں، دوسری طرف یزید حسین کے غلام موجود ہیں، ایک طرف پورے لاؤ لشکر کے ساتھ پوری تیاری کے ساتھ فوج اشقیاء میدان میں موجود ہے، دوسری طرف 3 دن کا بھوکا پیاسا حسین کربلا کے میدان میں موجود ہے، ایک طرف کھاتے پیتے لوگ موجود ہیں، دوسری طرف بھوکے پیاسے لوگ موجود ہیں، ایک طرف اچھے کھانے پینے والے لوگ موجود ہیں، دوسری طرف 3 دن سے روزہ رکھنے والے لوگ موجود ہیں۔ لیکن میں جملہ دیتا ہوں مان سنگھ کے سلطے سید عقیدہ مسلمانوں، اس کربلا کے میدان میں بھی حسین کے خیمے کے جیسا یزید کا کوئی خیمہ نہیں تھا، حسین کے گھوڑے کے جیسا یزید کا کوئی گھوڑا نہیں تھا، حسین کے تلوار کی جیسی یزید کی کوئی تلوار نہیں تھی، حسین کے بچے کے جیسا یزید کا کوئی بچہ نہیں تھا، حسین کے خیمے کے جیسا یزید کا کوئی خیمہ نہیں تھا، حسین کے ساتھیوں کے جیسا یزید کا کوئی ساتھی نہیں تھا، حسین کے سپاہیوں کے جیسا یزید کا کوئی سپاہی نہیں تھا، حسین کے گھر والوں کے جیسا یزید کے کسی گھر والے نہیں ہیں۔ ایک جملہ دیتا ہوں، حسین کے گھرانہ کے جیسا یزید کا کوئی گھرانہ نہیں ہے، اور حسین کے نانا کے جیسا دنیا میں کوئی نانا نہیں ہے۔ تبھی تو سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ
تیرا سب گھرانہ نور کا، تو حسین لاجواب ہے، حسین پہ مثل و پہ مثال ہے، میرا حسین تو وہ حسین ہے کہ جب بچپن میں حضور کی پشت پر سوار ہو گیا ہے، حضور نے سجدہ لمبا کر دیا ہے، میرا حسین وہ حسین ہے جب رمضان شریف کی 19ویں تاریخ کو عید کے کپڑے کے لیے مچل گیا حجرہ فاطمہ میں، تو حضرت جبریل نے کپڑے لا کر کے دے دیے ہیں، میرا حسین تو وہ حسین ہے جب ہرنی کے بچے کے لیے مچلا تھا تو ہرنی نے دوسرا بچہ پیش کر دیا تھا، میرا حسین وہ حسین ہے جو اپنی تختی کو لے کر کے اپنی ماں فاطمہ کی عدالت میں فیصلہ کروانے لے گیا تھا، تو ماں فاطمہ نے کہا تھا علی کے پاس چلے جاؤ، علی نے کہا تھا نبی کے پاس چلے جاؤ، اب یہ سب سوچ رہے ہیں حسین کی لکھاوٹ اچھی ہے یا حسن کی لکھاوٹ اچھی ہے، یہ فیصلہ رب نے فرمایا تھا، حسین کی تختی پر آدھا سیف گرا ہے، آدھا سیف حسن کی تختی پر گرا ہے، گویا رب نے یہ فیصلہ کر دیا یہ میرے محبوب کے چمن کے پھول ہیں، ان میں کسی کا دل دکھایا نہیں جائے گا، حسن کی بھی لکھاوٹ اچھی ہے، حسین کی بھی لکھاوٹ اچھی ہے، میرا حسین وہ حسین ہے جو مسجد نبوی شریف میں لڑکھڑایا تھا تو میرے حضور نے منبر سے خطبہ چھوڑ کر کے اسے اٹھایا تھا، سبحان اللہ، میرا حسین لاجواب ہے، پیار سے بولو، ایک مرتبہ بول دو یا حسین، دونوں ہاتھوں اٹھا کر یا حسین، میری دھڑکن میرا چین، میری دھڑکن میرا چین، یا حسین یا حسین، میری دھڑکن میرا چین، یا میرا حسین لاجواب ہے، اور اس لاجواب حسین کا لاجواب ذکر ہو رہا ہے، اور اس کے لاجواب ذکر کی محفل میں لاجواب غلام بیٹھ کر کے سماعت کر رہے ہیں، پیار سے بولو، اس وقت پوری آبادی میں آپ سے زیادہ قسمت کا دھنی کوئی نہیں ہے، پوری آبادی میں، اس لیے کہ وہ جن کے لیے بستر تھا وہ بستر پر ہیں، جن کے لیے نیند ہے وہ نیند کی آغوش میں ہیں، ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ جب میرا حسین اپنا 6 ماہ کا علی اصغر قربان کر دیا ہمارے لیے تو ہم ایک دن کی نیند قربان نہیں کر سکتے ہیں، یہ آپ کی قسمت ہے، انشاءاللہ اس کا صلہ آپ کو ضرور ملے گا، محبت سے کہہ دے سبحان اللہ۔ کربلا کے میدان میں حسینی خیمہ، ایک طرف یزیدی خیمہ، حسینی خیمے کے جیسے یزیدی کوئی خیمہ نہیں ہے، میرا حسین کربلا کے میدان میں لاجواب ہے، 3 دن کے پیاسے ہیں میرے حسین، 3 دن کے بھوکے ہیں میرے حسین، کربلا کے میدان میں تپتی ہوئی ریت پر میرا حسین کربلا کے میدان میں پہنچ کر اسلام کی حفاظت کے لیے اپنی جان کی قربانی پیش کرتا ہے، میرا حسین اپنے بیٹے کی قربانی پیش کرتا ہے، میرا حسین اپنے بھتیجے قاسم کی قربانی پیش کرتا ہے، میرا حسین اپنے چہیتے بھائی حضرت عباس کی قربانی کو پیش کرتا ہے، اپنے بھانجوں کی قربانی پیش کرتا ہے، کربلا کے میدان میں، آخر کربلا کے میدان میں میرا حسین اپنا پورا کنبہ کیوں قربان کر دیا تھا؟ میں نے پوچھ لیا غلام ہونے کے ناطے سے، اے میرے آقا حسین آپ کو قربانی دینے کی کیا ضرورت تھی؟ میرا حسین کربلا کی زمین سے پکار کر کہتا ہے، اے میری نانا کی امت، میں نے قربانی اس لیے دیا ہے تاکہ نانا کا دین حفاظت کے ساتھ بچ جائے۔ میں نے سوچا کہ حسین دولت کے لیے کربلا گئے تھے، حسین شہرت کے لیے کربلا گئے تھے، ایسا نہیں ہے، حسین دین مصطفیٰ کو بچانے کے لیے کربلا گئے تھے، دین رسول کی حفاظت کے لیے کربلا گئے تھے، میرا حسین مدینہ شریف سے سفر کر کے مکہ شریف پہنچا، مکہ شریف سے سفر کرتے ہوئے کوفہ کے راستے کربلا شریف پہنچا، اور کربلا میں جب پہنچا میرا حسین نا تو تاریخ 2 محرم تھی، کتنی محرم؟ دن جمعرات، تاریخ 2 محرم تھی۔ اب یہ پہنچا قافلہ جب کربلا کے میدان میں تو حضرت امام عالی مقام نے اس زمین کو سونگھا، مٹی کو، تو اس سے شہادت کی خوشبو آتی ہے، میرے امام فرماتے ہیں میرے ساتھیوں اب اپنے اپنے خیمے یہی نصب کر دو، اس لیے کہ میری شہادت گاہ یہی ہے۔ یہ کربلا کی جنگ اتفاقیہ نہیں ہے، یہ اچانک، ایسا نہیں ہے، کربلا کی شہادت حسین کی ولادت سے پہلے مشہور ہو چکی تھی،
حسین کی پیدائش سے پہلے مشہور ہو چکی تھی کربلا کی شہادت. اللہ اکبر. کربلا کا واقعہ، حسین کی شہادت حسین کی پیدائش سے پہلے مشہور ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دیوانوں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، سرکار امام عالی مقام اپنے گھر بار کو چھوڑتے ہیں اسلام کو بچانے کے لیے. اپنے 18 سالہ بیٹی حضرت صغرا کو مدینہ شریف میں چھوڑتے ہیں صرف اسلام بچانے کے لیے. آپ سب کو چھوڑ کر کے کوفہ آتے ہیں، کربلا شریف تشریف لاتے ہیں اور کربلا میں خیمہ سن ہو جاتے ہیں. ادھر یزیدی فوج للکار رہی ہے، ادھر حسینی خیمہ لگا ہوا ہے. 7ویں محرم کو پانی بند کر دیا جاتا ہے. حضرت امام علی مقام سے کہا جاتا ہے اے حسینی، اے حسین سنو، یہ دریا ندی کا پانی ہے، فرات کا پانی ہے، اسے میرے جانور پیئیں گے، میرے سپاہی پیئیں گے، چرند و پرند پیئیں گے، لیکن یہ حسین تمہارے خیمے میں ایک قطرہ پانی نہیں جانے پائے. میرا حسین ارشاد فرماتا ہے مجھے پانی کی کیا ضرورت ہے، جس کا نانا کوثر کا مالک ہو اسے پانی کی کیا ضرورت ہے. دنیا کہے کہ حسین پیاسے رہ گئے، پانی کے لیے ترس گئے، لیکن ہم سنیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ حسین پانی کے لیے نہیں ترسے ہیں بلکہ پانی لبے حسین کے لیے ترس رہے ہیں. حسین پانی کے لیے نہیں ترسے ہیں، پانی حسین کے لب کے لیے ترس گیا ہے. ورنہ تاریخ گواہ ہے کہ حسین کے دادا جب بنا کے میدان میں، حسین کے دادا جب مکہ شریف میں اس سنسان اور بیابان جگہ پر اپنی ایڑی کو رگڑ دیے تھے تو زمزم کا چشمہ اوپر پڑا تھا، انہیں کا پوتا کربلا کے میدان میں پڑا ہے. اگر چاہتا تو وہاں اپنے پاؤں سے ٹھوکر مارتا. ایک نہر فرات نہیں بلکہ جتنے قدم پڑتے اللہ اتنی فرات جاری فرما دیتا. لیکن چونکہ نظام یہ تھا، وصول یہ ہے اے میرے امام تمہیں پیاسے رہ کر کے دین کو بچانا ہے، تمہیں بھوکے رہ کر کے دین کی حفاظت کرنی ہے. میرا حسین کربلا کے میدان میں ہے. 10ویں محرم شریف آ جاتی ہے. 10ویں محرم شریف کو جنگ شروع ہو جاتے ہے تقریباً 10 بجے. اللہ اللہ، میرا حسین اسلام کے حفظ و بقا کے لیے اپنی جان کی قربانی پیش کرتا ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اسلام اتنی آسانی کے ساتھ ہم تک نہیں پہنچا ہے جتنی آسان ہم اسلام کو سمجھ رہے ہیں. اسلام اتنی آسانی کے ساتھ ہم تک نہیں پہنچا ہے جتنی آسانی ہم سمجھ رہے ہیں. اسلام کو بڑی مصیبتوں کے بعد بچایا گیا ہے، بڑی صعوبتوں کے بعد بچایا گیا ہے، بڑی پریشانیوں کے بعد بچایا گیا ہے. لیکن آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اسلام کو سمجھ نہیں پائے ہیں کہ اسلام کس شجر کا نام ہے. ہم اسلام کو سمجھ نہیں پائے ہیں کہ اسلام کس دریا کا نام ہے. ہم اسلام کو سمجھ نہیں پائے ہیں کہ اسلام کس پل کا نام ہے. اللہ اکبر. اسلام اس عظیم درخت کا نام ہے، اسلام اس عظیم پیڑ کا نام ہے جس کا سایہ پوری دنیا پر لہلا رہا ہے. اللہ اللہ، اسلام کو بچایا ہے میرے حسین نے اپنی جان کی قربانی دے کر کے. لیکن آج ہمارے سماج میں یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ ہم محرم شریف مناتے تو ہیں، ہم حسین حسین کا نعرہ تو لگاتے ہیں، ہم ان کے نام پر کھچڑا بھی کھلاتے ہیں، ہم ان کے نام پر سبیلے بھی پلاتے ہیں، لیکن ہماری غیرت اس وقت مر جاتی ہے جب مسجد سے اذان کی آوازیں آتی ہیں. ہم سجدے نہیں کر پاتے ہیں، سجدے کی توفیق نہیں مل پاتی ہے. جبکہ حسین کا مین مشن یہی تھا کربلا میں جانے کا کہ جان جائے یا رہ جائے لیکن سجدہ بچنا چاہیے، نماز بچنی چاہیے. میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ سب سے کہ نماز میرے حسین نے اپنے 6 ماہ علی اصغر کو قربان کر کے بچایا ہے. آپ حسین حسین کا نعرہ لگاتے ہو، کتنی نمازیں ہم پڑھتے ہیں، ہمارے حصے میں روزے کتنے ہیں، ہمارے دامن میں سجدے کتنے ہیں. اگر کاؤنٹ کیا جائے تو شاید جمعہ کا سجدہ ہوگا، عید و بقرعید کا سجدہ ہوگا. اور ہماری قوم کی غیرت تو اس وقت مر جاتی ہے جب محرم شریف کا چاند نظر آتا ہے. جتنے غلام حسین ہوتے ہیں، جتنے دعوے دار ہوتے ہیں، حسین کی غلامی کا دم بھرتے ہیں، میں نے انہیں دیکھا ہے کہ محرم کا جب چاند نظر آتا ہے اس وقت سے لے کر 10ویں تک ایک بھی وقت کی نماز نہیں پڑھتے ہیں، ایک بھی وقت کی نماز نہیں پڑھتے ہیں. 10 دن گزر جاتا ہے صرف کھیل تماشے میں، فضول کاموں میں، ایک وقت کی نماز بندہ نہیں پڑھتا ہے. پوری کی پوری رات جاگ دے. میلاد شریف میں 1 گھنٹہ جاگنا پڑے تو ڈبل نانی مر جائے، سمجھ رہے آپ. لیکن
اب ایسے 10 دنوں میں پوری رات جاگنی پڑ جائے، اللہ اکبر، مرچ لگا لگا کے آنکھ میں لوگ جاتے ہیں کہیں آنکھ چھپ نہ جائے۔ لیکن ایک پیغام اور سچی بات بتا کر جا رہا ہوں، حسین خوش نہیں ہوتے ہیں۔ یہ اہل اسٹیج سے توجہ میں چاہتا ہوں شمیم بھائی۔ اب یہ آپ سوچیں کہ میں نماز چھوڑ کر کے دیگر کام کر کے حسین اعظم کو خوش کر لوں، امپاسبل، نہیں خوش ہوں گے۔ اس لیے کہ جب ان کا بچایا ہوا سجدہ آپ کی پیشانی میں ہے نہیں تو حسین خوش کیسے ہوں گے؟ اپنی جان کی افسوس ہوگا نا کہ میں نے 6 ماہ کے بیٹے کو بھی قربان کر دیا سجدے کو بچانے کے لیے، اور میری قوم کا حال یہ ہے، میرے نانا کی امت کا حال یہ ہے کہ پوری 10 راتیں یہ قربان کر دیتا ہے فضول کاموں میں، لیکن ایک بھی وقت مسجد جا کر کے سجدے نہیں ادا کرتا ہے۔ اور بعض جگہوں تو ہم نے جگہوں پر احساس بھی ہوا اس چیز کا کہ اگر تھوڑی سی قرات ان 10 دنوں میں امام صاحب لمبی کر دیں تو نہ جانے کتنے لوگوں کی ہوا خارج ہو جاتی ہے۔ ہاں اتنا امام صاحب لمبا لمبا پڑھا رہے، دوسرا کام ہم کیسے کریں گے؟ اس لیے اللہ کے واسطے آپ امام حسین کو یاد کرو، آپ کی یادوں پر پابندی نہیں لگا رہا ہوں، لیکن اتنا یاد رکھیے کہ جو میرے حسین نے پیغام دیا ہے کربلا کے میدان سے وہ ہے نماز کا پڑھنا۔ میرے حسین نے جو کربلا کے میدان سے پیغام دیا ہے وہ ہے سجدوں کی حفاظت کرنا۔ میرے حسین کا جو پیغام کربلا کے میدان سے تھا وہ یہ ہے کہ نمازوں کی پابندی کرنا۔ میرے حسین کو تب راضی کرو گے جب اپنی پیشانی سجدے میں جھکاؤ گے، جب تمہاری پیشانی سجدے میں ہوگی، رب کی حبل تمہاری پیشانی سجدے میں ہوگی، اور تم پڑھو گے سبحان ربی اللہ کی تعریف بیان کرو گے، قسم خدا کی کربلا کی زمین سے امام پاک کی روح بھی خوش ہوگی کہ میرے بچائے ہوئے سجدوں کی لاج رکھا ہے میری نانا کی امت ہے۔ ایک نصیحت کر کے بات ختم کرنا چاہتا ہوں میرے پیارے، آپ نے جلسہ سجایا ہے، بڑی خوشی ہوئی مجھے جب ہمارے محب گرامی وقار حضرت حافظ وقاری محمد سلیم صاحب نے فون پر خبر دی مجھے۔ میں ایک پروگرام کر کے دوسرے پروگرام کے لیے آرام کر رہا تھا، اسی سے تھوڑا سا آگے جانا تھا، تو میں نے کہا لوٹ کر کے آؤں، آنے جانے کے لیے ہو جاؤں گا۔ تو آپ کا 2-3 مرتبہ فون گیا، ریسیو نہ ہو سکا، ایک مرتبہ ہو ہی گیا ریسیو، یا غالباً میں کیا تو بہت کا۔ انہوں نے خبر سنائی کہ بانسن پوروا میں نوجوانوں نے مل کر کے ذکر امام حسین کی محفل سجانے کا ارادہ کیا ہے۔ تو میں بہت خوش ہوا، دلی خوشی ہوئی مجھے، اور میں نے یہ رب کی بارگاہ میں اسی وقت دعا کیا کہ مولا ان بچوں کی جو دلی تمنا ہے تو موسم کے حساب سے بھی ان بچوں کی دلی تمنا کو پوری کر دینا، کیونکہ بارش کی سب کو ضرورت ہے، اور دعا کیا کرے کہ اللہ بارش برسا دے، سب کو پانی کی ضرورت ہے، لیکن میں نے دعا کیا مولا اتنی دیر کرم فرما دینا کہ ان بچوں کا دل نہ ٹوٹنے پائے۔ امام حسین کا کی محبت کے ساتھ جو جذبہ ان کے دل میں آیا ہے تو اسے پورا کر دینا انشاءاللہ۔ اگر جو بچوں کا یہ جلسہ کامیاب ہو گیا، ذکر امام حسین کی پاکیزہ محفل کامیاب ہو گئی، امام پاک کی ہسٹری سنیں گے، امام پاک کی جیونی سنیں گے، امام پاک کی زندگی کی کتاب سنیں گے، انشاءاللہ سرکار امام عالی مقام کے توسل سے ان کی زندگی بھی بدلتی ہوئی نظر آئی ہے، اور اللہ نے کرم فرمایا، آپ سب کی دعائیں اللہ قبول فرما لیا ہے۔ دیکھیں کتنے شاد و آباد کے ساتھ جلسہ ہو رہا ہے۔ مجھے ابھی خبر ملی کہ بڑے بھائی شمیم صاحب تشریف لا رہے ہیں، تو میں بہت خوش ہوا کہ چلیے اسی بہانے کم سے کم ملاقات ہو جائے، ورنہ ہم سے زیادہ یہ بزی رہتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں اللہ کا فضل ہے کہ حسین اعظم کا جب مہینہ لگتا ہے تو اس میں گونگا بھی بولنے لگتا ہے، بہرا بھی سننے لگتا ہے، اور جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا ہے اس کا بھی پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے۔ ہم لوگ تو انہی کے نام پر کھاتے پیتے ہیں ہمیشہ، یہاں وہاں۔ خیر اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم سب قبول کر لیا جائے۔ سرکار امام حسین کا صرف ایک پیغام سن لو، کربلا کے میدان سے آپ نے جو پیغام نشر فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ نماز کی حفاظت ہے، سجدے کی حفاظت ہے۔ تو ایک نوجوانوں ہمیں بھی یہ چاہیے کہ ہم بھی سجدہ کریں۔ جانتے ہو کئی جوانیاں لٹا کر کے اسلام ہم تک پہنچا ہے۔ حضرت قاسم کی جوانی لوٹ لی گئی کربلا کے میدان میں، میرا حسین صبر و شکر کا
پہاڑ بن کر کے کھڑا رہا. اپنے بیٹے علی اکبر کو قربان کر دیا نظروں کے سامنے میرے حسین نے, لیکن میرا حسین صبر و شکر کا پہاڑ بن کر کے کھڑا رہا. اپنے بھائی عباس کا بازو کٹوا دیا میرے حسین نے, لیکن اسلام کی باغبانی کرنے میں پیچھے نہ ہٹا. اپنے ننھے معصوم بھانجے اونو محمد کی لاشیں گروا دی. کربلا کے میدان میں حسین نے شہادت کا جام پینا پڑا انہیں, لیکن میرا حسین صبر و شکر کا پہاڑ بن کر کے کھڑا رہا. تو تب ہو گئی جب 6 ماہ کا بیٹا, 6 ماہ کا. آپ کسی ماں کو یہ کہانی سنا دو تو اس کا دل روئے گا. مجھے یاد ہے شمیم بھائی, پچھلے سال محرم میں ایک جگہ پروگرام میں تھا, غالباً یہ فتح پور سائڈ, وہاں قیام کیا دن میں. ایک 80-82 سال کی اماں تھی وہاں. میں نے صرف چارپائی پر بیٹھ کر کے امام حسین کا ذکر کرنے لگا دن میں ان کے گھر پر, اور وہ اماں زاروں کو تھا رونے لگی امام پاک کا ذکر سن کر کے. اور انہوں نے بعد میں پوچھا مجھ سے کہ بیٹا, کیونکہ عمر کے حساب سے مجھے انہوں نے بیٹا کہا, بیٹا کیا علی اصغر کو بھی شہید کر دیا گیا تھا؟ میں نے کہا اماں ان کی شہادت تو یہ ہے کہ جب علی اصغر پیاس سے تڑپ اٹھے, جب ان کی سوکھی زبان کبھی باہر آ رہی تھی کبھی اندر جا رہی تھی, 3 دن سے پانی کا ایک قطرہ خیمے حسین میں نہیں ہے, دارا ایک بھی خیمے حسین میں نہیں ہے, 3 دن سے میرا حسین پیاسا ہے, حسین کے گھر والے پیاسے, 3 دن سے میرا حسین کے گھر والے بھوکے ہیں. تو جانتی ہو علی اصغر کی ماں کی چھاتی کا دودھ بھی سوکھ چکا ہوتا ہے. اب علی اصغر کو پلایا کیا جائے؟ علی اصغر کی پیاس شدت سے بڑھ جاتی ہے. وہ 6 ماہ کا اصغر پیاس کی وجہ سے کبھی اپنی زبان باہر کرتا ہے, کبھی اندر لے جاتا ہے. اور یہ حضرت زینب جو حضرت امام حسین کی بہن ہے سگی, حضرت زینب سے دیکھا نہیں جاتا ہے. حضرت زینب اپنے اس بھتیجے کو گود میں لیتی ہے اور اپنے بھائی حسین کی بارگاہ میں آتی ہے اور عرض کرتی ہے, اے میرے بھائی حسین, یزید کا نشانہ تو آپ ہو, یزید کا ٹارگٹ تو آپ ہو, یزید کا نشانہ آپ ہو. اے میرے بھائی حسین, اس بچے نے یزید کا کیا بگاڑا ہے؟ اگر اس بچے کو اپنی گود میں لے جا کر کے کربلا کے میدان سے اس بچے کے حوالے سے چند قطرے پانی آپ لے لیں اور ان یزیدیوں سے کہہ دیں کہ تمہارا نشانہ حسین ہے, تمہاری جنگ حسین کے ساتھ ہے, تم پانی دانا حسین کا بند کر دیے ہو, لیکن اس بچے نے کیا بگاڑا ہے, اس کو چند قطرے پانی دے دو, یہ تڑپ رہا ہے پیاس سے. جانتے ہو اس غیرت مند حسین نے جواب کیا دیا تھا؟ میرے حسین نے کہا, ہے میری بہن زینب, یہ حسین سے نہیں ہو سکتا ہے. زینب نے کہا کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ میرے حسین نے فرمایا, اے میری بہن زینب, اس لیے نہیں ہو سکتا ہے کہ پوری دنیا کے پیاسوں کو پانی پلانے والا اپنی اولاد کے لیے پانی کیسے مانگ سکتا ہے؟ لیکن مجبور ہو کر کے میرا حسین کربلا کے میدان میں اپنے 6 ماہ کے علی اصغر کو لے کر کے چل دیا. یزیدیوں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں, یزیدیوں تمہارا نشانہ حسین ہے, تمہارا ٹارگٹ حسین ہے, تمہاری دشمنی حسین سے ہے, تمہاری جنگ حسین سے ہے. بتاؤ تو صحیح, 6 ماہ کا بیٹا تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ اس کو ایک قطرہ پانی دے دو, میں اپنے لیے نہیں مانگ رہا ہوں. اتنے میں سامنے سے آواز آتی ہے, حسین پانی کا بہانہ کر کے اس بیٹے کو لے آئے ہو سامنے. اے میرے حسین, اگر تم اس بیٹے کے لیے پانی مانگتے ہو اور ہمارا بیٹا پیاس سے تڑپ رہا ہے تو ابھی رکو, میں تمہارے بیٹے کی پیاس بجھا دیتا ہوں. حسین کو تسلی ہوتی ہے کہ شاید پانی آئے گا, لیکن ادھر سے ایک ظالم ہے جس کا نام ہرملہ ہے, ہرملہ. اس ہرملہ نہنجار نے کہا, حسین بس جلد ہی سکٹ میں تمہارا بچہ پیاس سے جو تڑپ رہا ہے نا, اس کی پیاس بجھ جائے گی. وہ زہر میں بجھا ہوا تیر اپنے کمان میں چڑھاتا ہے اور علی اصغر کو نشانہ بنا کر کے کربلا کے میدان میں چلا دیتا ہے. وہ ہرملہ کا تیر سنسناتا ہوا امام علی مقام کی طرف پڑھ رہا ہوتا ہے. امام علی مقام کی گود میں 6 ماہ کا اصغر
ہے اور وہ تیر آتے ہی حضرت علی اصغر کے حلقوم حلق کو چھیدتا ہوا حضرت امام حسین کے بازو میں پیوست ہو جاتا ہے۔ میرا علی اصغر اپنے باپ کی گود میں آخری سانس لیتا ہے، آخری ہچکی لیتا ہے اور اپنی باپ کی نظروں میں نظریں ڈال کر کہتا ہے اے میرے ابا حسین گواہ رہنا، کل میدان قیامت میں جب اسلام کو بچانے والوں کی لسٹ جاری کی جائے گی، جب اسلام کی حفاظت کرنے والے سرکشا کرمیوں کی لسٹ جاری ہوگی، جب اسلام کو بچانے والے شہیدوں کی لسٹ جاری ہوگی، تو اسلام کو بچانے والے شہیدوں کی لسٹ میں اے میرے بابا حسین جہاں 18 سال کا علی اکبر کا نام لکھا ہوگا، جہاں 19 سال کے قاسم کا نام لکھا ہوگا، جہاں عباس چچا کا نام لکھا ہوگا، جہاں محمد کا نام لکھا ہوگا، اے میرے بابا حسین آپ وہیں پر میرا نام بھی لکھا ہوا دیکھیں گے، جہاں جوان لوگ اپنی جوانی قربان کیے ہیں۔ اے میرے بابا حسین گواہ رہنا کہ نانا کے دین کو بچانے کے لیے علی اصغر نے اپنا بچپنا دے دیا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ میرا بھائی علی اکبر ہاتھ میں تلوار لے کر کے کربلا کے میدان میں جا سکتا تھا اور گیا، امام قاسم چل سکتے تھے اور چلے، حضرت عباس اپنی طاقت کا جوہر دکھا سکتے تھے اور دکھائے، لیکن میں تو اپنے قدموں پہ چل کر جا نہیں سکتا ہوں، لیکن آپ کی گود میں رہ کر دشمن کو للکارا ہوں اور اسلام کو سینچنے کے لیے اپنے جسم کا آخری قطرہ میں نے بھی دیا ہے۔ ہم نے بھی جان دے دی نانا تمہارے دی پر، یہ کربلا کا ننھا مہمان بولتا ہے۔ حضرت امام علی اصغر کی شہادت جب وہ بوڑھی اماں سنتی ہے نا تو چارپائی پر لیٹ جاتی ہیں اور وہ کہتے ہیں بیٹا وہ اٹھنے کی ہمت نہیں ہے، اتنی مصیبتوں کے بعد اسلام ہم تک پہنچا ہے۔ میں نے کہا ہاں لیکن ہماری قوم کا حال یہ ہے کہ یہ شراب پینے میں مست ہے، یہ جوا کھیلنے میں مست ہے، یہ صاحب تاش کے پتے پیٹنے میں مست ہے، صاحب یہ فضول کام کرنے میں مست ہے، لیکن اسلام کو سمجھنے کے لیے فرصت نہیں ہے۔ قسم خدا کی اسلام کیا ہے، مسلمان کیا ہے، ذرا دیکھو تو صحیح۔ مکہ شریف کی بات ہے، ایک یہودی کا گزر ہوتا ہے راستے سے، اس راستے میں کانٹا پڑا ہوا ہوتا ہے، یہودی اسی جگہ کھڑا ہو جاتا ہے اور 4-5 لوگ جب اکٹھا ہو جاتے ہیں آخر یہ کھڑا کیوں ہے؟ یہودی خاموش ہے۔ جب کافی مجمع لگ جاتا ہے تو یہودی نے کہا کہ لگتا ہے اس راستے سے کوئی مسلمان نہیں گزرا۔ لوگوں نے کہا کیسے معلوم؟ کہا اگر ان کا گزر ہوا ہوتا تو اس راستے پر کانٹا نظر نہیں آتا۔ اور آج حال کیا ہے؟ کانٹا بچھایا جا رہا ہے۔ آپ کی پہچان کانٹا ہٹانے والوں میں ہے، لیکن آج آپ کی آئیڈینٹی کانٹا بچھانے والوں میں ہو گئی ہے۔ بھائی کے لیے بھائی کانٹا بن گیا ہے، چچا کے لیے بھتیجا کانٹا بن گیا ہے، ماموں کے لیے بھانجا کانٹا بن گیا ہے، بیٹی کے لیے ماں بیٹی کے لیے کانٹا بن گئی ہے، دیوران جٹھان دیوران کے لیے کانٹا۔ ہر کی حال ہے۔ قسم خدا کی امام حسین کی زندگی کی کتاب پڑھو، انشاءاللہ تمہاری زندگی یہاں بھی کامیاب ہوگی، مرنے کے بعد قبر میں بھی کامیاب ہوگی۔ یہ کربلا شریف، اللہ اللہ، کربلا شریف ذرا آپ سمجھیں کربلا کو حقیقت میں کربلا کیا ہے، حقیقت میں محرم کیا ہے، ذرا آپ سمجھیں۔ صحابہ کے علی اصغر کو قربان کر دیا گیا کربلا کے میدان میں، کیوں؟ سجدہ کو بچانے کے لیے، کیوں؟ سجدے کو بچانے کے لیے۔ اور آج اللہ اکبر ہم غلامی کا ڈنکا بجاتے ہیں، غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال کر کہتے ہیں ہم تو حسین اعظم کے نام پر جان دینے کے لیے تیار ہیں۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کاش ہم اس وقت ہوتے، کاش ہم اس وقت ہوتے تو ہم بھی حسین اعظم پر جان قربان کر دیتے۔ یہ کون لوگ کہتے ہیں معلوم ہے؟ جو جمعہ کے علاوہ اپنے سر قربان نہیں کر سکتے ہیں مسجد میں، وہ لوگ داد دیتے ہیں کہ ہم اپنی جان قربان کر دیتے۔ ابے تو سر جھکا ہی نہیں پا رہا ہے، جان دینے کی بات کہاں سے آتی ہے؟ حسین نے جس سجدے کو بچا کر ہمیں دیا ہے اس سجدے کی حفاظت تو کرو۔ نوجوانوں آپ نے جلسہ سجایا ہے، آپ نے بزرگوں کو انوائٹ کیا ہے،
اور مجھے بھی آپ نے بلا لیا ہے تو میں تو یہی آپ کو نصیحت کر کے جاؤں گا، دعا کر کے جاؤں گا کہ حسین نے جو آخری سجدہ کیا ہے کربلا کے میدان میں نا، آپ وعدہ کرو آج کی اس محفل سے کہ ہم اس سجدے کو اپنائیں گے بھی اور حسین اعظم کا کردار بھی اپنائیں گے۔ کردار حسین کیا ہے؟ میرا حسین کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے، ہم بھی جھوٹ نہیں بولیں گے۔ میرا حسین کبھی شراب نہیں پیا ہے، ہم بھی شراب نہیں پیئیں گے۔ میرا حسین کبھی جوا نہیں کھیلا ہے، ہم بھی جوا نہیں کھیلیں گے۔ میرا حسین کبھی صاحب سود نہیں لیا ہے، ہم بھی سود نہیں کھائیں گے۔ میرا حسین کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیا ہے، ہم بھی کسی کو دھوکہ نہیں دیں گے۔ میرا حسین کبھی نماز قضا نہیں کیا ہے، ہم بھی نماز قضا نہیں کریں گے۔ میرا حسین فضول کام نہیں کیا ہے، ہم بھی کبھی فضول کام نہ کریں گے۔ جب کردار حسین ہمارے اندر آ جائے گا تو میرا حسین قبر میں ہم سے خوش ہو جائے گا، اور جب حسین خوش ہو جائیں گے تو حسین کے نانا مصطفیٰ خوش ہوں گے۔ جب مصطفیٰ خوش ہوں گے تو ہم سے خدا خوش ہوگا، جب خدا خوش ہوگا تو ہمارا ٹھکانہ جنت ہوگا۔ اس لیے آپ جھوٹ سے پرہیز کرنا، آپ چغلخوری سے پرہیز کرنا، آپ سود اور پیاس سے پرہیز کرنا، آپ شراب اور جوا سے پرہیز کرنا۔ جانتے ہو جب ان ساری چیزوں سے ہم پرہیز کریں گے تو انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ اس کا صلہ ہمیں ضرور عطا فرمائے گا۔ آپ نے جو بھی کیا، جیسا بھی کیا، چندے سے کیا یا چند لوگوں سے کیا، اللہ تعالیٰ کی محنت کو قبول فرما لے۔ اور مخیر قوم و ملت جناب قربان صاحب جن کی سرپرستی میں اور حضرت حافظ بخاری محمد سلیم صاحب جن کی صدارت میں آپ سب یہاں تک پہنچے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی سرپرستی و صدارت میں قبول فرما لے اور ان کا سایہ دیر تک آپ کے سروں پر قائم و دائم رکھا ہے۔ بس آخری بات آپ سن لو، میرے امام کا پیغام سن لو، امام حسین کی شہادت سن لو، آواز کے ساتھ ذہن پہ منتشر ہے۔ بس اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ کریم قبول فرما لے۔ پیغام حسین ذرا دیکھو، کربلا کے میدان سے سب کچھ قربان کر دیا، کچھ بھی نہیں بچا، صرف ایک بیٹا بچا تھا جس کا نام حضرت زین العابدین ہے۔ کیا نام ہے؟ کیا نام ہے؟ اچھا کافی دیر ہو گیا، ہمارے پاس 40 منٹ ہو گئے آپ کو پڑھائے ہوئے، ذرا ہم آپ کا ٹیسٹ لے لیتے ہیں۔ حضرت امام حسین کے والد کا نام حضرت علی، آپ کی والدہ یعنی امی جان کا نام؟ ماں بہنیں بھی یاد کر لیں، ہماری سبق کو بہت کام آئے گا۔ کیسے کام آئے گا معلوم ہے؟ سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوتا ہے اور اس نے کہا کہ حضور مجھے کوئی وظیفہ بتا دیں، مجھے کوئی وظیفہ بتا دیں، یعنی ہم اپنی بچیوں کو کون سا وظیفہ بتائیں کہ وہ پڑھائیں اور ان کی زندگی میں انقلاب پیدا ہو، وہ سیدھے راستے پر چلیں، وہ طریقہ فاطمہ پر عمل کریں، وہ کنیز فاطمہ بن جائیں۔ آخر کوئی وظیفہ تو آپ بتا دیں بچیوں کے لیے۔ تو سرکار غوث اعظم نے فرمایا جاؤ اپنی بچیوں سے کہہ دینا کہ وہ یا فاطمہ دن میں کم سے کم 101 مرتبہ پڑھا کریں۔ کتنا؟ کیا پڑھا کریں؟ کیا پڑھا کریں؟ یاد کر لیجیے، یا فاطمہ یا فاطمہ یا فاطمہ۔ تو اس شخص نے پوچھا حضور یا فاطمہ کہنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ تو سرکار بڑے پیر فرماتے ہیں کہ جب وہ یا فاطمہ کہیں گے تو ان کے اندر کردار فاطمہ آ جائے گا۔ جب یا فاطمہ کریں گی تو ان کے اندر کردار فاطمہ آ جائے گا۔ تو وہ خاموش ہو گیا، اس نے کہا حضور یہ تو بچیوں کے لیے ہو گیا، اپنے بچوں کے لیے کچھ تو بتا دے کہ ہم بچوں کو کیا بتائیں گے۔ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں ان سے کہہ دو وہ میرا نام لیا کریں، بچوں سے کہہ دو وہ میرا نام لیا کریں، اور اپنی بچیوں سے کہہ دو کہ وہ یا فاطمہ۔ وہ کون سی فاطمہ؟ وہ حضرت امام حسین کی ماں فاطمہ۔ وہ کون سی فاطمہ جو ٹھنڈی کی لمبی رات میں سجدہ کرائے تو ایک سجدہ بھی مکمل نہ ہو سکے، اذان فجر ہو جائے، وہ فاطمہ۔ وہ کون سی فاطمہ جو ہاتھ سے چکی بھی پیسے حسین کو کی پرورش بھی کرائے؟ کون سی فاطمہ؟ وہ فاطمہ جن کا چہرہ پوری زندگی میں سوائے ان کے والدین کے اور ان کے شوہر کے، ان کے بچوں کے کوئی دوسرا نہیں دیکھ سکا ہے۔ اس فاطمہ کی بات ہو رہی ہے۔ اس فاطمہ کون سی فاطمہ؟ وہ فاطمہ جو قیامت میں جب تشریف لائیں گے تو ندا ہوگی اے اہل محشر اپنی نظریں جھکا لو، فاطمہ کی سواری آ رہی ہے۔ بول دو فاطمہ کی، اس فاطمہ کے بیٹے ہیں حضرت امام حسین۔ آپ کی ماں کا نام حضرت فاطمہ ہے
آپ کی والد کا نام حضرت علی ہے، آپ کے نانا کا نام محمد رسول اللہ ہے، آپ کے نانی کا نام حضرت خدیجہ ہے، اور آپ کے والد یعنی آپ کے دادا کا نام حضرت عبد المطلب ہے۔ کیا نام ہے؟ عبد المطلب۔ اور آپ کے دادی کا نام بھی حضرت فاطمہ ہے، فاطمہ بنت اسد آپ کی دادی کا نام ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم جو بھی سبق ہم نے پڑھایا ہے ہمارے نوجوانوں کو اگلے محرم تک ضرور یاد رہے انشاءاللہ۔ بولیے اچھا بات آتی ہے نماز پر، تو نماز آپ لوگ پڑھتے ہیں؟ بتائیے پڑھتے ہیں؟ ارے یہاں جھوٹ نہیں چلے گا بھائی، اگر پڑھتے ہیں تو بول دیجئے پڑھتے ہیں۔ دن بھر تو بیوی سے جھوٹ بولتے ہیں، شام میں مولانا لوگ سے کہا جھوٹ بولتے ہیں، تو پڑھتے ہیں تو صحیح سے بتائیے پڑھتے ہیں، اور نہیں پڑھتے ہیں تو پڑھنے کا عہد کیجئے، بولیے انشاءاللہ پڑھیں گے نا انشاءاللہ۔ اگر 2 پڑھ رہے ہیں تو 3 بڑھا کر کے 5 پڑھیں گے، اگر 4 پڑھ رہے ہیں تو 1 بڑھا کر کے 5 پڑھیں گے، اگر 0 پر ہیں تو میٹر بڑھا کر 5 پڑھیں گے نا انشاءاللہ۔ اس لیے کہ کچھ کام نہیں آئے گا، نماز پڑھیے، دنیا داری چھوڑیے، نماز میں جائیے، سجدہ کیجئے، اور سجدے میں جا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجئے تو اللہ آپ کی دعا بہت جلد قبول فرمائے گا۔ رب کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم جو بھی ذکر پاک حسین اس حال میں ہوا مولا اسے قبول فرما لے، ہمارے نوجوانوں کو، ہماری پوری بستی والوں کو اپنا فضل فرما ان پر، جنہوں نے ایک پیسے اکٹھا کر کے ذکر امام حسین سجایا ہے، مولا ان کی اس عقیدت کو تو قبول فرما لے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ حسین تم کو ادب سے سلام کرتے ہیں، تمہارا ذکر تمہارے غلام کرتے ہیں، علی و فاطمہ زہرا حسن کے چاند ہو تم، تمہارا پیار نبی صبح و شام کرتے ہیں، تمہاری شان شجاعت کو کون بھولے گا، تمہارے نام پہ ہی مر کے نام کرتے ہیں، دور حیات آئے گا قاتل قضا کے بعد، ہے ابتدا ہماری تیری انتہا کے بعد، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ مصطفیٰ جان رحمت کے لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت کے لاکھوں سلام، وہ زبان اس کو سب ان کی کنجی کا ہے، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، ہاتھ جس دم کو اٹھا غنی کر دیا، موج بحر سخاوت پہ لاکھوں سلام، وہ زبان اس کو سب ان کی کنجی کا ہے، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت